بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائڈ اینگل اور میں ہوں غضنفر ہاشمی۔ ناظرین آج ہم وائڈ اینگل میں ایک ایسے ایشو پر بات کریں گے جس کا تعلق ہمارے سماج سے ہے، ہماری نئی نسل سے ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہے، اور وہ ہے پولیو۔ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس کے لیے پوری دنیا میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے ادارے جو ہیں انٹرنیشنل ادارے اور امریکہ سمیت پاکستان سمیت تمام دنیا کے ادارے مل کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کوشش کے نتیجے میں اچھے نتائج بھی ہیں اور برے نتائج بھی ہیں۔ خاص طور پر پاکستان کے لیے کوئی بہت زیادہ خوش کن خبر نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت 117 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں، اور یہ گزشتہ 3 سال کے اعداد و شمار ہیں۔ پوری دنیا میں 131 ہیں، جن میں سے 117 صرف اور صرف پاکستان میں گزشتہ 3 سال میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جس کے لیے ہم سب جو ہیں وہ تشویش کا شکار ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے ختم ہو جائے یا کم ہو جائے۔ اس کے لیے WHO کام کر رہا ہے، اس کے لیے روٹری کلب کام کر رہا ہے، اس کے لیے مختلف NGOs کام کر رہی ہیں، اور پاکستان میں یہ کام مسلسل جاری ہے۔ امریکہ میں موجود بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، ان میں ایک روٹری کلب بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس کا پولیو ہے کیا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، ہماری نئی نسل جو ہے اس سے کیسے متاثر ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے، گزشتہ کئی سالوں سے پولیو کی جو ٹیمز ہیں ان پر حملے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر کیا اویئرنیس کی کمی ہے؟ کیا لٹریسی کم ہے؟ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں؟ یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کیا رول پلے کرنا چاہیے، حکومت کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، وہاں کے جو مذہبی طبقہ ہے اسے کیا کرنا چاہیے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، یہاں کی جو NGOs ہیں، یہاں کے جو ادارے ہیں، جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کو کیسے اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اس ایشو پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے اپنے 3 مہمانوں کو، جو اس کاز کے ساتھ پورے کے پورے وابستہ ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب عارف سلیم۔ عارف سلیم صاحب بنیادی طور پہ بزنس مین ہیں، افورڈیبل انشورنس کے سربراہ ہیں ادارے کے، لیکن ان کا جو بیسک اور بنیادی جو تعارف ہے وہ ہے روٹری کلب۔ روٹری کلب سے وابستہ ہیں کئی سالوں سے اور ڈسٹرکٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ہاشمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر عمران بیگ صاحب۔ عمران بیگ صاحب بنیادی طور پہ ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ بھی روٹری کلب سے وابستہ ہیں اور اس کاز کے ساتھ خاص طور پر وابستہ ہیں۔ انٹرنل میڈیسن کے ہیں، وہ اسپیشلسٹ ہیں اور بچوں کے امراض کے اسپیشلسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب عامر پیرزادہ۔ عامر پیرزادہ صاحب بنیادی طور پر بزنس مین ہیں، لیکن بزنس مین تو سبھی ہوتے ہیں، سبھی لوگ کام کرتے ہیں، سبھی لوگ آگے ایکسیل کرتے ہیں اپنے بزنس میں، لیکن وہ جس کام میں ایکسیل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے پولیو ایریڈیکیشن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کاز جو ہے وہ عامر پیرزادہ صاحب نے جو چنی ہے، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ عارف سلیم صاحب، میں بات آپ سے شروع کرتا ہوں جو میں نے ذکر کیا گزارش کی شروع میں، کہ یہ جو پولیو ہے اس کے ہم چلیں ایکیڈیمکلی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام بیسیکلی ہم کوشش کریں گے اویئرنیس بھی ہو جائے، ہم کانسیکوینسز کی بات بھی کر لیں گے، ہم اس پہ پاکستان کی خاص طور پہ پاکستان اسپیسیفک ہم ایشوز پہ بات کریں گے۔ پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیوں کیسز زیادہ ہیں؟ ہاشمی صاحب، سب سے زیادہ جو چیلنجز جو پاکستانی جی عوام کو جو ہو رہی ہے، اور جو بھی ادارے وہاں پہ کام کر رہے، وہ ایکچولی وہ ٹرائبل ایریاز میں، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز جو ہے نارتھ وزیرستان، وہاں پہ زیادہ ان کی ریپرکشنس ہیں، مطلب وہاں پہ زیادہ ریزسٹنس ہے، وہ جو ہے میرا خیال ہے جنوبی پنجاب میں بھی ایسے، ملتان کی طرف بھی حملے ہوئے ہیں۔ جی جی، لیکن زیادہ تر کیسز جو ہے 80% کیسز جو ہے ابھی جو ہے روٹری کے پاس یہ رپورٹس موجود ہے، اور آف کورس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پاس ہے، کہ دے اباؤٹ لائک 250,000 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے ٹرائبل ایریاز میں موجود ہیں جن کو پولیو کی ویکسینیشن نہیں ملی ہے۔ اچھا، تو دے آر ایکسپوزڈ ٹو پولیو۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کر رہے ہیں وزیرستان اور دوسرے وزیرستان اینڈ ٹرائبل ایریاز جو ہیں، وہاں پہ ان کو ویکسینیشن نہیں مل سکی، وہاں پہ ویکسین نہیں مل اس کی وجہ وہاں کے جو یعنی ریلیجیس طبقہ ہے، مذہبی طبقہ ہے، اس کا اثر ہے؟
زیادہ تر ان کے ٹریڈیشنز کا ہے؟ زیادہ تر یہی ریزسٹنس ہے کہ وہ جو ہے کیا سمجھتے ہیں باہر سے کسی ادارے کو اندر اپنے نہیں آنے دے رہے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ٹرسٹ، دے آر تھنکنگ کہ جو بھی یہ کچھ سازش سمجھتے ہیں، سازش ہے یہ؟ جی ہاں، ایکسپلائٹیشن ہے. اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ اداروں نے، کچھ انٹیلیجنس اداروں نے، انہوں نے اس کو اس طریقے سے استعمال بھی کیا ہے روٹری کے اس کو کہ یا روٹری یا پولیو کے ریڈیکیشن کو کہ وہ جا کر وہاں پہ جاسوسی آئی مین تو جس سے ایک ایسی فضا بنی کہ لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہوا. بالکل، یہ بھی ایک بات. بالکل. اچھا عمران بیگ صاحب یہ بتائیے کہ چلیں یہ تو ایک بات ہے، یہ تو ہوتا ہے وہاں کے حالات کے مطابق، ہمیں سے انڈرسٹینڈیبل ہے چیزیں کہ وہاں پہ ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ اٹھ گیا. لیکن کیا ہمیں خاموش بیٹھ جانا چاہیے؟ کیا ہمیں حالات سے سمجھوتا کر لینا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے؟ اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کی طرف زور دینا چاہیے، ماسز کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ پولیو جو ہے پاکستان میں انڈیمک ہے اور نمبر 1 کنٹری ان دا ورلڈ جہاں پر سب سے زیادہ کیسز ہیں، اور اویئرنیس اور ایجوکیشن کی وجہ سے ہی اس کو ایریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے. صحیح. سو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی اور گورنمنٹ کر رہی ہے کوشش، این جی اوز اینڈ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں کوشش، ہمیں بھی اور اس کو آگے بڑھانا ہے اور اس میں جتنی زیادہ ایجوکیشن ہم کر سکیں وہ کم ہے. سو اس لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. پرزادہ صاحب کیا ایجوکیشن ہی کافی ہے اویئرنیس کے لیے یا کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ کون سے ایسے پلیئرز ہیں، یعنی سوسائٹی میں مختلف ہوتے ہیں نا، کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں، امام مسجد ہوتا ہے، رورل اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں، امام مسجد ہے، کمیونٹی ایلڈرز ہیں، بڑے ہیں جو خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں، جنہیں ہم چینج ایجنٹ کہتے ہیں، جن کا انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹی پہ، عام آدمی پہ، ان کو یوٹیلائز کیا جائے. when I joined روٹری کلب اور جب مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ ہوئی تو آئی ریئلائز کہ ہم ہر چیز جو ہے نا پاکستان میں بلیم کر دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ گورنمنٹ کا فالٹ تھا یا یہ اس کو کرنا چاہیے تھا یا اس کو کرنا چاہیے تھا. وی کین ویری ایزیلی پوائنٹ فنگرس. صحیح. تو اب نہ میرا تعلق میڈیکل سے ہے، جسٹ پاکستانی ہونے کے ناطے اور ہسٹورین ہونے کے ناطے جو ہے یہ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جسٹ گیٹ انوالوڈ سم ہاؤ. ایک کویشچن ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے اور میرے بھی شروع میں آیا کہ جی ہاؤ کین آئی ہیلپ اور ہاؤ کین آئی بی اے پارٹ آف اٹ. تو بہت ساری چیزیں خود بخود آپ کے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ بائی بینگ انوالوڈ دوز پیپل ہو آر آلریڈی ایجوکیٹڈ انف ٹو اور وی کین گیو سم تھنگ ٹو پاکستان. تو میں اس میں چاہے پولیٹیکل لیڈرس کہہ لیں یا وہاں کے آپ لوکل کہہ لیں، لٹریسی کو ختم کرنے کے لیے کہہ لیں، وہاں پہ اور بھی بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے. تو anybody can choose. I think it's a mutual it's a cause and anybody can join. Everybody must join. بالکل ٹھیک ہے. عارف اسلم صاحب اگر ہم بات کریں اس کے کانسیکوینسز پہ، سوسائٹی پہ کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں اگر ہم پولیو کے لیے کام نہ کریں، پولیو کی ریڈیکیشن کے لیے؟ دیکھیے یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا جو GPEI کا ایبریویشن ہے گلوبل پولیو ریڈیکیشن انیشیٹو. ان کا سجیشن، ان کا اسٹیمیشن ہے کہ اگر یہ پولیو کو اگلے 20 سال میں اگر پاکستان اور یہ دوسرے 2 ممالک سے اگر ختم نہیں کیا جائے تو یہ جو ہے یوزلی پور کنٹریز کو آلموسٹ 40 to 50 بلین ڈالرز کا نقصان پہنچائے گی. 40 to 50 بلین ڈالرز کا. وہ اس طریقے سے جو ان کے جتنے ایفرٹس لگ رہے ہیں، ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز آر بینگ اسپینڈ فار پولیو ایریڈیکیشن. اور آپ جو ہے آج اگر 1985 جب روٹری نے اس مہم کو شروع کیا تھا، اس وقت ایک سال میں 350,000 کیسز پولیو کے پائی جاتی تھی پوری دنیا میں، about 123 countries in the world. 2012 کا اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہی ہے کہ صرف 3 کنٹریز میں رہ گئی ہیں پولیو، وچ از پاکستان، نائجیریا اینڈ افغانستان، اور the total number of cases were 212 cases. تو آپ دیکھیں اب جو ہر سال اگر 3 لاکھ سے زائد دنیا میں 3 ایسے ممالک ہیں جو پولیو فری نہیں ہیں. بالکل. ان میں افغانستان، نائجیریا اینڈ پاکستان. اینڈ پاکستان ٹاپس دا لسٹ. ٹھیک ہے. 131 جیسا آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا، 131 کیسز میں سے 117 کیسز were reported in Pakistan actually. اور یہ صرف ایک سال کا ہے ایکچولی.
تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں آئی مین وہ یہی ہے کہ آئی مین اس کے جو نقصانات، جو بچے جو پیرالائز پیدا ہوں گے وہ جو سوسائٹی کی طرف جو کنٹریبیوٹ کر سکیں گے وہ نہیں کر سکیں گے، سوسائٹی پر وہ جو ہے ایک بوجھ بنیں گے اپنے سوسائٹی کے اوپر. صحیح. اینڈ دیٹ کاسٹ از ہیوج. صحیح. یعنی جو معذوری ہے جسے ہم معذوری کہیں گے، ڈسیبلٹی کہہ لیں آپ، پوٹینشیل ہے وہ ان کا ختم ہو جائے گا. وہ یعنی اس کو ختم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سماج جو ہے یا سوسائٹی جو ہے اس پہ وہ بوجھ بنیں گے، اور وہ اپنا وہ جو وائبرنٹ رول ہے سوسائٹی میں ایک ذمہ دار رول ہوتا ہے وہ پلے نہیں کر سکیں گے. تو عمران بیگ صاحب یہ بتائیے کہ کتنے قسم کے پولیو ہوتے ہیں؟ آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں میں اس لیے تھوڑا سا یہ کوشچن کر رہا ہوں. پولیو جو ہے جو پاکستان میں اور افغانستان میں ہے اور نائجیریا میں ہے، اس کالڈ ایز وائلڈ پولیو. اچھا. 2 قسم کے پولیو ہیں. سو وائلڈ پولیو از انڈیمک ان دیز 3 کنٹری. باقی جو پولیو ہے دس کالڈ ایز ویکسین ایسوسیٹڈ پولیو، پیرالٹک پولیو، ویپ کہتے ہیں. سو ان دیز کنٹریز میں موسٹلی وائلڈ ٹائپ ہے. باقی کنٹریز میں بھی پولیو پھیلا گیا تھا بٹ اکا دکا کیسز ہیں، لائک نائجیریا ہو گیا، اس کے علاوہ کینیا ہو گیا، صومالیہ ہو گیا، ریسنٹلی سیریا میں بھی گیا تھا. اینڈ دے ور ٹرانسمیٹڈ فرام ڈفرنٹ کنٹریز، بٹ سیریا میں جو گیا تھا وہ پاکستانی کیس، لائک دو اسٹرین تھا فرام پاکستان. ٹھیک ہے. امریکہ میں بھی کیسز رہے ہیں 1980 سے لے کر 1999 تک. اچھا. 162 کیسز تھے بٹ دے ور آل ایسوسیٹیڈ ود ویکسین. اچھا. اینڈ ایک تھا کیس جو لاسٹ وائلڈ کیس آف پولیو تھا امریکہ میں 1993 میں تھا. لاسٹ کیس آف ویکسین ایسوسیٹیڈ پولیو واز رپورٹڈ بیک ان 2005. اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوا. اس کے ایک ڈیتھ ہوئی تھی جو 2009 میں ہوئی تھی، لیکن اس میں یہ تھا کہ واز ناٹ 100% کنفرم، لیکن اس کے جو بچہ فوت ہوا تھا اس کی اسٹولز میں پولیو وائرس پائے گئے تھے. اچھا. سو وہ یہ کہتے تھے کہ مے بی دس گائے اور یہ بچہ نے کانٹریکٹ کیا تھا یہ پولیو ویکسین ایسوسیٹیڈ فرام سمبڈی ہو آلریڈی گاٹ دا ویکسین. لیکن ویکسینز جو ہیں 2 قسم کے ویکسینز ہیں، ایک اورل پولیو ویکسین ہے اور دوسرا جو ہے انٹرامسکولر پولیو ویکسین ہے. اچھا. تو جتنے بھی ویکسینز لگے جاتے ہیں امریکہ میں وہ ہے انٹرامسکولر، اور جو آؤٹ سائڈ یو ایس ہے اورل پولیو دیا جاتا ہے. چلیں میں پیرزادہ صاحب سے بات کروں گا ایک وقفہ کے بعد، اویئرنیس کیوں نہیں آ رہی پاکستان میں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.